کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کچھ لوگ زندگی میں اتنا آگے کیسے نکل جاتے ہیں، وہ بھی انہی 24 گھنٹوں میں، انہی مشکلات کے ساتھ، انہی موقعوں پر، پھر بھی ان کے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور ہم میں سے اکثر خواب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، سوچنے کا انداز۔ کامیاب لوگ وہ نہیں جو ہر وقت خوش قسمت ہوں، بلکہ وہ ہے جو صحیح انداز میں سوچنا جانتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل لیں تو قسمت، حالات، موقع سب بدل سکتے ہیں۔ جان میکسویل کہتے ہیں، "The difference between average people and successful people is how they think"۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کامیاب لوگ سوچتے کیسے ہیں۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ سفر آپ کی سوچ بدلنے والا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو زندگی خود بدل جاتی ہے۔ ہاؤ سکسیسفل پیپل تھنک، جان سی میکسویل۔ اب چلتے ہیں کتاب کے پہلے چیپٹر کی طرف۔ چیپٹر نمبر 1 ہے بڑا نظارہ سوچنا، بگ پکچر تھنک۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہر معاملے میں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں، جیسے وہ آنے والے ٹائم کو پہلے سے دیکھ لیتے ہیں؟ یہی ہے بڑا نظارہ سوچنا، بگ پکچر تھنکنگ۔ عام انسان روزمرہ کی باتوں میں الجھا رہتا ہے، لیکن کامیاب انسان ہر چھوٹی بات کے پیچھے بڑی تصویر دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آج کیا ہو رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ آج جو ہو رہا ہے وہ کل پر کیا اثر ڈالے گا۔ ایک بار ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 کسان رہتے تھے۔ دونوں کے پاس زمین، پانی، بیج سب ایک جیسے تھے، فرق صرف سوچ کا تھا۔ پہلا کسان روز صبح سے شام تک محنت کرتا، لیکن وہ صرف آج کی فصل کے بارے میں سوچتا۔ دوسرا کسان دن میں کچھ دیر اپنی زمین پر بیٹھ کر سوچتا کہ اگر میں اگلے سال بارش کم ہو گئی تو کیا کروں گا، اگر زمین کی طاقت کم ہوئی تو میں کیسے بہتر کروں گا۔ 5 سال بعد پہلا کسان وہیں تھا جہاں شروع کیا تھا، اور دوسرا کسان پورے علاقے کا سب سے کامیاب ذمہ دار بن گیا۔ فرق صرف ایک چیز کا تھا، وہ بڑا نظارہ دیکھتا تھا۔ جب آپ بڑا سوچنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ چھوٹی چیزوں میں الجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر تجربہ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہے۔ کامیاب لوگ کبھی فوری نتائج کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ لمبی دوڑ کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کی محنت کل کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ روزانہ اپنے دن کے آخر میں خود سے ایک سوال پوچھیں، آج میں نے جو کیا کیا وہ میرے بڑے مقصد سے جڑا ہوا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو سوچ بدلیے۔ کامیاب لوگ اپنے ہر قدم کو اپنی بڑی تصویر سے جوڑ کر چلتے ہیں۔ یاد رکھو، بڑا سوچنے والا انسان چھوٹے حالات سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ جانتا ہے کہ ابھی جو دکھ رہا ہے وہ کہانی کا پہلا صفحہ ہے، اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اور جب تم بڑا دیکھنا سیکھ جاتے ہو تو کامیابی تمہیں دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 2، فوکسڈ تھنکنگ، توجہ مرکوز سوچنا۔ فوکس از the difference between a dreamer and an achiever۔ توجہ وہ لکیر ہے جو خواب دیکھنے والے اور خواب پورے کرنے والے میں فرق پیدا کرتی ہے۔ ہم سب کے پاس خواب ہیں، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، لیکن خواب صرف تب حقیقت بنتے ہیں جب آپ ان پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ صرف زیادہ نہیں سوچتے، وہ درست جگہ پر سوچتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر سوچ بکھر جائے تو صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے، اور اگر سوچ مرکوز ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن لگنے لگتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ روز جنگل جاتا، درخت کاٹتا، واپس آتا، زندگی بس چلتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بزرگ نے اسے کہا، بیٹا تم سارا دن محنت کرتے ہو مگر تمہارا کلہاڑا کند ہو گیا ہے، اسے تیز کرو۔ لکڑہارے نے کہا، میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے درخت کاٹنے ہیں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، یہی تو وجہ ہے کہ تم زیادہ درخت نہیں کاٹ پاتے، تمہارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں۔ اگلے دن اس نے 1 گھنٹہ لگا کر اپنا کلہاڑا تیز کیا اور آدھے ٹائم میں دگنے درخت کاٹ لیے۔ بس یہی ہے فوکسڈ تھنکنگ۔ محنت وہی مگر سمت بدل گئی۔
तवज्जो मरकूज सोचना ये नहीं कि आप ज़्यादा सोचें, बल्कि ये है कि आप दुरुस्त जगह पर सोचें। ये वो फ़न है जिसमें आप शोर को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ अपने मकसद की आवाज़ सुनते हैं। कामयाब लोग हर रोज़ ये फैसला करते हैं कि उनकी तवानाई कहाँ लगनी है और कहाँ नहीं। वो अपनी सोच को फ़िल्टर करते हैं, जैसे सोना छानने वाला मज़दूर रेत अलग करता है ताकि सिर्फ खालिस सोना हाथ आए। तसव्वुर करें आपके पास एक बड़ा शीशा है, अगर सूरज की रोशनी उस पर बिखरी हुई पड़े तो वो सिर्फ चमक पैदा करेगा, लेकिन अगर वही रोशनी एक नुक्ते पर मरकूज कर दी जाए तो वो आग लगा सकती है। यही है तवज्जो मरकूज सोच। जब आप अपनी सोच को एक नुक्ते पर जमा कर देते हैं तो आपके अंदर वो तवानाई पैदा होती है जो दुनिया बदल सकती है। रोज़ाना अपने दिन के शुरू में तय करें कि आज मेरी सबसे अहम 3 चीज़ें क्या हैं। एक वक्त में एक काम करें। कामयाब लोग एक टाइम में एक सोच रखते हैं। अपने ज़हन से गैर ज़रूरी ख्यालात, तनकीदें, डर और दूसरों की राय निकाल दें, क्योंकि जब तक ज़हन खाली नहीं होगा तवज्जो भर नहीं पाएगी। याद रखो, दुनिया में हर अजीम काम एक मरकूज ज़हन से शुरू हुआ, चाहे वो एडिसन का बल्ब हो या क़ायद-ए-आज़म का ख्वाब। सबके पीछे एक ही असूल था, जब तुम अपनी तवज्जो एक नुक्ते पर लगा दो तो कायनात के सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुलने लगते हैं। तो अब खुद से वादा करो कि तुम अपनी सोच को बिखरने नहीं दोगे। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अपनी तवानाई को सिमत दो, अपने मकसद पर मरकूज रहो और याद रखो, जो शख्स फोकस्ड रहता है दुनिया खुद ब खुद उसके लिए फोकस हो जाती है। चैप्टर नंबर 3, तख्लीकी सोचना, क्रिएटिव थिंकिंग। तख्लीकी सोच वो है जो सब देखें वही देखे मगर सोचे कुछ नया। दुनिया के हर बड़े काम की जड़ एक सोच में होती है, लेकिन वो आम सोच नहीं होती, वो तख्लीकी सोच होती है। यही सोच थी जिसने पहिया ईजाद किया, यही सोच थी जिसने बल्ब ईजाद किया, यही सोच थी जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाया। जब बाकी लोग मसला देखते हैं, तख्लीकी इंसान मौका देखता है। जब बाकी दीवार देखते हैं, तख्लीकी ज़हन दरवाज़ा तलाश करता है। और यही फ़र्क है ज़िंदगी गुजारने वाले और ज़िंदगी बनाने वाले के दरमियान। एक टाइम की बात है, एक कंपनी में 2 मज़दूर काम करते थे। दोनों का काम एक जैसा था, दोनों के पास मौका भी एक जैसा। एक दिन मशीन बंद हो गई, सब परेशान। सब कहने लगे ये तो ख़राब हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। मगर एक शख्स आम से मज़दूर ने गौर से मशीन को देखा और बोला, अगर मैं इसे थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से जोड़ूं तो शायद ये काम कर जाए। सब मुस्कुराने लगे, मगर उसने करके दिखाया। वही दिन था जब मालिक ने उसे वर्कर से इंजीनियर बना दिया। उसने कोई नया आला इजाद नहीं किया, सिर्फ नई सोच से पुरानी चीज़ को नए अंदाज में देखा। यही है तख्लीकी सोच। दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारा जाविया बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। तख्लीकी सोचने वाले लोग ज़िंदगी में रटे रटाए असूल नहीं दोहराते, वो सवाल करते हैं, अगर ये इस तरह नहीं तो क्या किसी और तरह हो सकता है। वो क्यों से ज़्यादा क्यों नहीं पर यकीन रखते हैं। कामयाब लोग अपने ज़हन को आज़ाद रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर सोच कैद हो गई तो तरक्की रुक जाएगी। तख्लीकी सोचने वाला इंसान कभी नहीं कहता ये मुमकिन नहीं है, बल्कि वो पूछता है कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है। एक बीज ज़मीन में दबा होता है अंधेरे में, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो सोचता है कि मैं अंधेरे में रहने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं रोशनी देखने के लिए पैदा हुआ हूँ। और वो ज़मीन को चीर कर बाहर निकलता है। यही है तख्लीकी सोच। जब आपके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि अंधेरा भी रोशनी का आगाज़ है, तो आपके अंदर से एक नई दुनिया जन्म लेती है। रोज़ाना कम अज़ कम एक नया सवाल खुद से पूछें, क्या मैं इस काम को किसी नए तरीके से कर सकता हूँ। अपने इर्द गिर्द देखो, आम चीज़ों में गैर मामूली बात तलाश करो। दूसरों की राय से डरो नहीं। तख्लीक हमेशा तनकीद के बीच में पैदा होती है। याद रखो, तख्लीकी सोचने वाला शख्स दुनिया को बदलने नहीं जाता, वो खुद बदलता है और दुनिया खुद बदलने लगती है।
ہر انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی دنیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے باہر نکالنے کی ہمت کرتے ہیں۔ اگر تم سوچنا سیکھ جاؤ، صرف ویسا نہیں جیسا سب سوچتے ہیں بلکہ ویسا جیسا تمہارے دل کی گہرائی چاہتی ہے، تو تمہارے اندر وہ چنگاری جل اٹھے گی جو دنیا کو روشن کر سکتی ہے۔ تخلیقی سوچ وہ دروازہ ہے جو ناممکن سے ممکن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب اپنی سوچ کو آزاد کرو، اپنی دنیا خود بناؤ، کیونکہ دنیا انہی کی ہے جو خواب دیکھنے سے نہیں، نئی طرح سے سوچنے سے ڈرتے نہیں۔ تخلیقی سوچنے والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے راستے بناتے ہیں، وہ ہجوم کا حصہ نہیں بنتے، وہ سمت طے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے سوچنا سیکھ لیا تو تم نے جیتنا بھی سیکھ لیا۔ چیپٹر نمبر 4، حقیقی سوچنا، ریئلسٹک تھنکنگ۔ حقیقی سوچ وہ بنیاد ہے جس پر خوابوں کی عمارت مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے۔ زندگی صرف خوابوں کا نام نہیں بلکہ خوابوں کو حقیقت بنانے کا نام ہے۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، بڑے مقصد رکھتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ خوابوں کو سچ کرنے کے لیے صرف جذبہ نہیں، حقیقت پسندی بھی ضروری ہے۔ ریئلسٹک تھنکنگ وہ سوچ ہے جو ہمیں زمین پر رہ کر آسمان چھونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ سوچ ہمیں یہ نہیں کہتی کہ مت اڑو، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اڑنا ہے تو پر مضبوط بناؤ۔ ایک نوجوان لڑکا ایک دن سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں خواب تھا کہ وہ سمندر پار جائے گا، نئی زمینیں، نئے لوگ دیکھے گا۔ کسی نے کہا یہ ممکن نہیں، تمہارے پاس کشتی نہیں، پیسہ نہیں، تجربہ نہیں۔ لیکن وہ لڑکا مسکرایا اور بولا، میں خواب دیکھنے سے نہیں رکوں گا، لیکن میں آنکھیں بند کر کے نہیں خواب دیکھوں گا۔ اس نے اگلے 5 سال محنت کی، لکڑی جمع کی، ہوا کے رخ سیکھے اور اپنی کشتی خود بنائی۔ 5 سال بعد وہی لوگ حیران کھڑے تھے جب اس کی کشتی نے سمندر کا سفر شروع کیا۔ یہی ہے حقیقی سوچ۔ خواب بھی دیکھو مگر ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک ایک اینٹ جوڑ کر بنیاد مضبوط کرو۔ حقیقی سوچنے والے لوگ خواب تو دیکھتے ہیں مگر وہ اپنے خوابوں کی قیمت بھی سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی صرف چاہنے سے نہیں ملتی بلکہ تیاری سے ملتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے حقائق کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ ان سے سبق لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر خواب کے راستے میں مشکلات آئیں گی لیکن وہ تیار رہتے ہیں۔ حقیقی سوچنے والا شخص خود کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ حقیقت کو اپنا سب سے بڑا دوست بنا لیتا ہے۔ زندگی ایک عمارت کی طرح ہے، خواب اس کا نقشہ ہے لیکن حقیقی سوچ اس کی بنیاد۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو خوابوں کی سب سے خوبصورت عمارت بھی گر جائے گی۔ کامیاب لوگ خواب دیکھنے سے پہلے اپنے قدم زمین پر رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر حقیقت کو نظر انداز کیا تو خواب کبھی حقیقت نہیں بنیں گے۔ روز اپنے خواب کے ساتھ حقیقت کو تولیے۔ کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرے پاس وسائل ہیں؟ اگر نہیں تو میں انہیں کیسے حاصل کروں گا؟ مشکل باتوں سے منہ مت موڑے۔ حقیقت سے بھاگنے والا شخص منزل سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ اپنے خواب کو چھوٹے چھوٹے مرحلوں میں تقسیم کریں۔ چھوٹے قدم بڑے خوابوں کا راستہ بناتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، حقیقت دشمن نہیں رہنما ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کون سا پل مضبوط ہے اور کہاں سے گزرنا خطرناک ہے۔ دنیا میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو خواب دیکھنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں اور حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی۔ خواب وہ چنگاری ہے جو روشنی دیتی ہے مگر حقیقت وہ ایندھن ہے جو اسے جلائے رکھتی ہے۔ تو خواب دیکھو، ضرور دیکھو، لیکن آنکھیں کھول کر دیکھو، کیونکہ بند آنکھوں کے خواب صرف نیند میں جیتے ہیں مگر کھلی آنکھوں کے خواب زندگی بدل دیتے ہیں۔ حقیقی سوچنے والا انسان خوابوں سے نہیں ڈرتا بلکہ ان کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اندھے یقین سے نہیں، باشعور یقین سے ملتی ہے۔ حقیقت کو اپناؤ، خوابوں پر یقین رکھو اور ایک دن تم خود اپنی حقیقت بن جاؤ گے۔ چیپٹر نمبر 5، حکمت عملی سوچنا۔ حکمت عملی سوچ وہ ہے جو الجھن کو ترتیب میں بدل دیتی ہے اور خوابوں کے راستے کو واضح کر دیتی ہے۔ دنیا میں ہر وہ شخص کامیاب ہوا جس نے صرف خواب نہیں دیکھے بلکہ ان خوابوں کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ بے سمت جوش جلدی تھک جاتا ہے
لیکن حکمت عملی سوچنے والا انسان اپنے جوش کو سمت دیتا ہے، اپنی توانائی کو مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ کامیابی کبھی اتفاق سے نہیں آتی، یہ ہمیشہ سوچی سمجھی تیاری سے آتی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے دربار میں فخر سے بولا، میری فوج دنیا کی سب سے بہادر ہے۔ درباری نے کہا، بادشاہ سلامت، بہادری اچھی بات ہے، مگر کیا ان کے پاس کوئی حکمت عملی بھی ہے؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، حکمت عملی، ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ چند ماہ بعد جنگ ہوئی، بادشاہ کی فوج بہادری سے لڑی مگر ہار گئی۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کے پاس کم سپاہی تھے مگر ایک مضبوط منصوبہ تھا۔ بادشاہ نے تب جانا کہ جذبہ جنگ جیتتا نہیں، منصوبہ جتواتا ہے۔ یہی ہے حکمت عملی سوچ، جوش کے ساتھ سمت دینا، خوابوں کے ساتھ راستہ بنانا۔ حکمت عملی سوچنے والا انسان جانتا ہے کہ صرف کیا کرنا ہے نہیں بلکہ کیسے کرنا ہے، یہی اصل طاقت ہے۔ وہ مستقبل کو پہلے ذہن میں بناتا ہے، پھر قدم زمین پر رکھتا ہے۔ عام لوگ عمل کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں، مگر کامیاب لوگ پہلے سوچتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں۔ یہی فرق ان کو آگے لے جاتا ہے۔ حکمت عملی سوچنا یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ پلان بنائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائیں۔ سوچو تم سمندر کے درمیان ایک کشتی میں ہو، تمہارے پاس ہوا بھی ہے، کشتی بھی ہے، جذبہ بھی، مگر اگر سمت نہ ہو تو تم لہر در لہر بھٹکتے رہو گے۔ حکمت عملی سوچ وہ کمپاس ہے جو تمہیں بتاتی ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ تمہارا ہر قدم، ہر محنت، ہر فیصلہ ایک بڑے نقشے کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہی سوچ عام انسان کو منصوبہ ساز بناتی ہے اور منصوبہ ساز ہی دنیا کے رہنما بنتے ہیں۔ اپنے بڑے مقصد کو چھوٹے قابل عمل مرحلوں میں تقسیم کرو، کیونکہ پہاڑ پر چڑھنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب تم ایک ایک پتھر پر قدم رکھتے ہو۔ روز اپنے دن کا پلان بناؤ، جو کام تمہیں منزل کے قریب نہیں لے جاتا اسے چھوڑ دو۔ اپنے فیصلوں کو احساس سے نہیں ادراک سے کرو۔ ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھو، میرا اگلا قدم مجھے آگے لے جائے گا یا پیچھے؟ یہی سوال تمہیں حکمت عملی کی راہ دکھائے گا۔ یاد رکھو، خواب دیکھنے والا انسان خوابوں میں گم رہ جاتا ہے، مگر حکمت عملی سوچنے والا انسان خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، ہر اینٹ سوچ سمجھ کر لگاتا ہے۔ کامیاب لوگ قسمت پر نہیں، منصوبہ پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قسمت انہی کے ساتھ چلتی ہے جو خود اپنی راہ بناتے ہیں۔ تو اپنے خوابوں کے لیے ایک نقشہ بناؤ، ایک راستہ طے کرو اور یاد رکھو، منصوبہ وہ تحفہ ہے جو مستقبل خود کو دیتا ہے۔ جب تم اپنی زندگی کے لیے حکمت عملی بنا لیتے ہو تو کائنات تمہارے لیے حکمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 6، ممکنات پر سوچنا، پاسبلٹی تھنکنگ۔ ذرا سوچو، دنیا کے ہر بڑے کارنامے سے پہلے ایک جملہ بولا گیا تھا، یہ ناممکن ہے، مگر پھر بھی کوئی آیا جس نے کہا ممکن ہے اگر میں چاہوں تو، اور وہ شخص وہ کر گیا جو دنیا نے صرف خوابوں میں دیکھا تھا۔ دوستو، یہی فرق ہوتا ہے ممکنات پر سوچنے والے انسان اور حدود میں سوچنے والے انسان کے درمیان۔ ایک کہتا ہے نہیں ہو سکتا، دوسرا کہتا ہے کوشش تو کر لیتے ہیں، اور اکثر دنیا کو بدلنے والے وہی ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں۔ بہت سال پہلے ایک نوجوان لڑکا غریب گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ جوتے تھے، نہ تعلیم، نہ وسائل، مگر دل میں ایک بات تھی، میں کچھ بڑا کروں گا۔ سب نے کہا ناممکن ہے، تمہارے جیسے ہزار ہیں، لیکن وہ ہر دن خود سے کہتا ممکن ہے، بس مجھے یقین رکھنا ہے۔ وہ روز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا رہا، وہ سیکھتا گیا، گرتا گیا، مگر رکتا نہیں۔ آج وہی لڑکا دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ اس کا نام ہے جیک ما، فاؤنڈر آف علی بابا۔ اسے 30 نوکریوں سے نکالا گیا، لیکن اس نے خود کے خواب کو نکالنے نہیں دیا۔ یہی ہے ممکنات پر سوچنا۔ دنیا چاہے انکار کرے، مگر میں یقین رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے۔ ممکنات پر سوچنا دراصل ایک ذہنی رویہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، دروازہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ عام لوگ دروازہ بند دیکھ کر رک جاتے ہیں، مگر کامیاب لوگ نیا دروازہ خود بنا لیتے ہیں۔
याद रखो, कामयाबी हमेशा उनके पास जाती है जो मुमकिनात में यकीन रखते हैं। जब तुम कहो ये नहीं हो सकता, तुम अपनी सोच की दीवार खड़ी कर लेते हो, लेकिन जब तुम कहो ये हो सकता है, बस तरीका तलाश करना है, तो तुम अपनी अकल को हरकत में लाते हो और वही लम्हा तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। कभी आसमान की तरफ देखो, परिंदे उड़ रहे हैं। अगर वो ज़मीन से सोचते कि मैं भारी हूँ, उड़ नहीं सकता, तो आज वो फिज़ा में न होते, मगर उन्होंने उड़ने से पहले यकीन किया था कि उड़ना मुमकिन है। यही सोच इंसान को भी उड़ने देती है। मुमकिनात पर सोचना ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता हो, बल्कि ये है कि तुम सीखने के लिए तैयार हो। जिंदगी में कामयाब वही होता है जो नामुमकिन को एक चैलेंज समझकर कबूल करते हैं। पहला सबक, जब कोई कहे नहीं हो सकता तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वो अपनी हदूद बता रहा है, तुम्हारी नहीं। दूसरा सबक, अपनी गुफ्तगू से लफ्ज़ नहीं निकाल दो, इसकी जगह कोशिश करके देखते हैं कहो, ये तुम्हारे दिमाग की सिमत बदल देता है। तीसरा सबक, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो हो सकता है कहने की आदत रखती है, क्योंकि नेगेटिव सोच वाले तुम्हारी रोशनी कम कर देते हैं। चौथा सबक, अपने ख्वाबों को हकीकत समझकर प्लान बनाओ, क्योंकि अगर तुम खुद यकीन नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें नहीं मानेगी। याद रखो, दुनिया में वो सब कुछ मुमकिन है जो तुम मुमकिन समझने की हिम्मत रखते हो। अगर थॉमस एडिसन हार मान लेता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर राइट ब्रदर्स हिम्मत हार देते तो आज हवाई जहाज सिर्फ ख्वाब होता। अगर अब्दुल सत्तार ऐधी सोचते कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो आज हजारों जिंदगियां बच न पाती। ये सब लोग एक बात पर ईमान रखते थे, मुमकिन है अगर यकीन हो तो। जब तुम्हारा दिल कहता है हो सकता है, तो दिमाग रास्ता खुद बना लेता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ताकत चाहिए, यकीन। यकीन कि तुम कर सकते हो, यकीन कि तुम में सलाहियत है, यकीन कि अगर दुनिया बंद दरवाजे दिखाए तो तुम अपनी खिड़की खुद बना लोगे। याद रखो, मुमकिनात पर सोचना कामयाबी की पहली ईंट है। नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस कुछ काम थोड़ा वक्त लेते हैं। इसलिए ख्वाब देखो, यकीन करो और कहो अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी एक छोटे से जुमले से शुरू होती है, ये मुमकिन है। चैप्टर नंबर 8, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, गौर व फिक्र की ताकत। तजर्बा बेहतरीन उस्ताद नहीं, बल्कि गौर किए हुए तजर्बा बेहतरीन उस्ताद है। जिंदगी की दो तरह की क्लास होती है, एक वो जो स्कूल में पढ़ाई जाती है और दूसरी वो जो जिंदगी खुद सिखाती है। लेकिन मसला यह है कि ज़्यादातर लोग जिंदगी के सबक पढ़ते तो हैं मगर समझते नहीं। कामयाब लोग वो हैं जो रुक कर सोचते हैं, मैंने आज क्या सीखा, ये तजर्बा मुझे क्या बता रहा है। यही है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी गौर व फिक्र की सोच। ये वो लम्हा है जब तुम माजी को देखकर अपने हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाते हो। एक मर्तबा एक नौजवान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वो कहता, मैं हर बार कोशिश करता हूँ मगर नाकाम हो जाता हूँ। एक दिन वो एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, नाकामी से पहले एक लम्हा रुक कर सोचो, क्या तुमने अपनी पिछली गलती से कुछ सीखा? लड़के ने सर झुका लिया। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुमने सीखा नहीं तो तुम्हारी नाकामी बेकार गई, लेकिन अगर तुमने सोचा, समझा और सबक लिया तो वो नाकामी तुम्हारा पहला उस्ताद है। और यही लम्हा है जब नौजवान ने समझा कि कामयाबी सिर्फ आगे बढ़ने से नहीं, बल्कि अपने माजी को समझने से आती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तुम्हें पीछे देखने का हौसला देती है, मगर अफसोस करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। ये वो आदत है जो तुम्हें हर तजर्बे को एक सबक में बदलना सिखाती है, क्योंकि ज़िंदगी हमें रोज़ इम्तिहान देती है, मगर हम में से बहुत कम लोग नताइज का तजर्बा करते हैं। जो इंसान सोचने के लिए टाइम निकालता है वो दूसरों से तेज़ नहीं, बल्कि ज़्यादा समझदार बन जाता है। गौर व फिक्र तुम्हें खुद के अंदर का आईना दिखाता है। ये बताता है कि कहाँ तुमने सही किया, कहाँ तुम बेहतर हो सकते हो और कहाँ तुम्हें रुक कर खुद को बदलने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ऐसी है जैसे तुम दिन भर की ज़िंदगी के बाद आईना देखते हो।
جیسے تم چہرے کی میل صاف کرتے ہو ویسے ہی یہ سوچ تمہارے خیالات کی میل صاف کرتی ہے۔ یہ تمہیں اپنے جذبات، فیصلوں اور رویوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سکھاتی ہے۔ جب تم سوچتے ہو کہ تم بہتر ہوتے ہو، جب تم خود کو سمجھنے لگتے ہو، تب تم خود پر قابو پانے لگتے ہو۔ روزانہ خود سے 3 سوال پوچھو: میں نے آج کیا سیکھا؟ میں نے کہاں غلطی کی؟ میں کل کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ یہ 3 سوال تمہیں روز نیا انسان بنائیں گے۔ وقت دو، خاموش رہو، سوچو۔ ریفلیکشن کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ شور تمہیں الجھا دیتا ہے مگر خاموشی تمہیں سمجھا دیتی ہے۔ اپنی غلطیوں کو دشمن نہیں استاد سمجھو، کیونکہ غلطی تمہیں گراتی نہیں، وہ تمہیں اگلی بار کے لیے تیار کرتی ہے۔ اپنے ماضی کو بوجھ نہیں سبق سمجھو۔ اگر تم نے پچھلے زخموں سے سبق نہ لیا تو وہ زخم بار بار تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ وقت تھا جب تھامس ایڈیسن نے ہزاروں بار بلب جلانے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ لوگ ہنسنے لگے مگر اس نے کہا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 1000 طریقے سیکھے جو کام نہیں کرتے۔ یہی ہے ریفلیکٹیو تھنکنگ، اپنی ناکامیوں کو دیکھنا مگر ان سے سیکھ کر اگلا قدم بہتر اٹھانا۔ یہی سوچ انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ ریفلیکٹیو تھنکنگ تمہیں رد عمل دینے والا نہیں، جواب دینے والا انسان بناتی ہے۔ جب زندگی کوئی جھٹکا دیتی ہے تو عام لوگ فوراً رد عمل دیتے ہیں، مگر جو سوچنے والا ہوتا ہے وہ رک کر سوال کرتا ہے، مجھے اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ یہی سوچ تمہارے فیصلوں میں گہرائی لاتی ہے۔ تم جذبات سے نہیں عقل سے فیصلہ کرنے لگتے ہو۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے ماضی پر غور نہیں کرتا وہ مستقبل میں وہی غلطیاں دہراتا ہے، لیکن جو رک کر سوچتا ہے وہ اپنی کہانی کا اگلا باب بہتر لکھتا ہے۔ غور و فکر کی طاقت تمہیں بدل دیتی ہے، تمہارے اندر روشنی پیدا کرتی ہے، اور یہی روشنی تمہیں کامیابی کے اندھیرے راستوں میں رہنمائی دیتی ہے۔ اس لیے رکنے سے مت ڈرو، سوچنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ کبھی کبھی آگے بڑھنے والا بہترین طریقہ تھوڑی دیر رک کر خود کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، غور و فکر انسان کو گہرا بناتا ہے اور گہرے لوگ ہی دنیا میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 8، عام سوچ سے آگے سوچنا، پاپولر تھنکنگ۔ ہجوم کی پیروی مت کرو، کیونکہ ہجوم کبھی عظمت کی طرف نہیں جاتا۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہجوم کے ساتھ چلتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ دوسروں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جو سب کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہوگا، لیکن یاد رکھو، عام سوچ تمہیں عام نتیجے دیتی ہے، اور اگر تمہارا خواب عام نہیں ہے تو تمہاری سوچ بھی عام نہیں ہونی چاہیے۔ میں ہر روز ایک ہی راستے سے لوگ پانی لینے جاتے تھے، برسوں سے یہی چل رہا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے نے دیکھا اگر وہ پہاڑ کے دوسری طرف سے جائے تو راستہ آدھا ہو سکتا ہے۔ سب نے ہنسا، پاگل ہو، وہ راستہ کبھی کسی نے نہیں آزمایا۔ مگر لڑکا باز نہ آیا، اس نے وہ راستہ اختیار کیا اور واقعی آدھی وقت میں منزل تک پہنچ گیا۔ اگلے دن لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا، ہمیں دکھاؤ تم نے کیسے کیا، اور کچھ دنوں بعد پورا گاؤں اسی نئے راستے پر چلنے لگا۔ یہی ہے عام سوچ سے آگے سوچنا، جو سب نہیں کرتے وہی کر کے دکھاؤ۔ وہ ہے جو اکثریت کی رائے پر یقین کرتی ہے، لیکن کامیاب لوگ اکثریت سے نہیں درستگی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر تم ہر کام صرف اس لیے کرتے ہو کہ سب یہی کر رہے ہیں تو تم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ عام سوچ محفوظ لگتی ہے مگر یہی تمہیں محدود کر دیتی ہے۔ ہجوم تمہیں سہارا تو دیتا ہے مگر اڑنے نہیں دیتا، اور یاد رکھو، عظیم لوگ کبھی ہجوم کے پیچھے نہیں چلتے، وہ ہجوم کو نیا راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر ایلون مسک عام لوگوں کی طرح سوچتا تو آج سپیس ایکس نہ بنتی۔ اگر سٹیو جاب صرف دوسروں کی نقل کرتا تو ایپل کبھی ایجاد نہ ہوتا۔ اگر قائد اعظم عام سوچ رکھتے تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ ہر انقلاب، ہر بڑی تبدیلی ایک انسان کی غیر معمولی سوچ سے پیدا ہوئی۔ عام سوچ کہتی ہے یہ خطرناک ہے، غیر معمولی سوچ کہتی ہے یہ موقع ہے۔ فرق بس دیکھنے کے زاویے کا ہوتا ہے۔
सर न सीखो। जो लोग हर बात पर क्यों नहीं पूछते वो कभी आगे नहीं बढ़ते। जब तुम सवाल करते हो तुम सोचने लगते हो, और जब तुम सोचने लगते हो तुम बदलने लगते हो। अपनी राय बनाने की आदत डालो। भीड़ के पीछे मत चलो, अपनी सिमत खुद तय करो। हिम्मत रखो अलग होने की। याद रखो जो सबसे अलग होता है वही दुनिया बदलता है। रिस्क लो मगर अक्ल से। आम लोग डरते हैं अगर नाकाम हो गए तो, लेकिन कामयाब लोग कहते हैं अगर कामयाब हो गया तो। अपने ज़हन को महदूद मत करो, क्योंकि हर नई चीज़ पहले नामुमकिन लगती है जब तक कोई उसे करके दिखा न दे। जिंदगी तुम्हारे फैसलों से बनती है और तुम्हारे फैसले तुम्हारी सोच से। अगर तुम सब की तरह सोचोगे तो सब की तरह जियोगे, लेकिन अगर तुम अपनी राह खुद बनाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी मुनफरिद होगी। दुनिया हमेशा पहले हंसती है उन लोगों पर जो अलग सोचते हैं मगर बाद में उन्हें फॉलो करती है। याद रखो आम सोच आसान है मगर वो तुम्हें गैर मामूली नहीं बनाती। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो हजूम से निकलकर खुद अपनी आवाज़ बनाते हैं। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सबसे हटकर सोचो, क्योंकि वही सोच तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। और हमेशा याद रखो दुनिया उन्हीं की है जो वैसे नहीं सोचते जैसे सब सोचते हैं। लिहाजा हजूम के पीछे मत चलो, रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि शायद तुम्हारा एक कदम आने वाले टाइम का नया रास्ता बन जाए। शेयर्ड थिंकिंग, दूसरों के साथ सोचने की ताकत। हम में से कोई भी इतना अक्लमंद नहीं जितना हम सब मिलकर हैं। कामयाबी का रास्ता अकेला तय करना मुश्किल होता है। जो लोग समझते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, वो दरअसल अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं। क्योंकि सच ये है जब ज़हन मिलते हैं तो ख्यालात की दुनिया बदल जाती है। अकेले तुम एक चिराग जला सकते हो मगर साथ मिलकर तुम पूरा शहर रोशन कर सकते हो। में एक बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, मेरे लिए सबसे मजबूत रस्सी बनाओ। हर दरबारी ने कोशिश की मगर सब नाकाम हो गए। कोई रस्सी खींचती ही टूट जाती, कोई बुनती ही न थी। आखिरकार एक बूढ़ा कारीगर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, मगर अगर कुछ लोग मेरे साथ हों तो मुमकिन है। वो सबको लेकर बैठा। हर एक ने एक एक रेशा संभाला और जब सब ने मिलकर रस्सी बुनी तो वो इतनी मजबूत निकली कि बादशाह हैरान रह गया। कारीगर ने कहा, बादशाह सलामत, एक रेशा कमज़ोर होता है मगर जब सब जुड़ जाते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही है शेयर्ड थिंकिंग की ताकत। अकेले सोचने से ज़्यादा ताकतवर है मिलकर सोचना। कामयाब लोग वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे सीखना जानते हैं। शेयर्ड थिंकिंग ये सिखाती है कि किसी और का ख्याल तुम्हारे ख्याल को बेहतर बना सकता है। जब दो ज़हन मिलकर सोचते हैं तो नतीजा एक नहीं बल्कि नया पैदा होता है। यही वजह है कि कामयाब लोग हमेशा अपने इर्द गिर्द समझदार और मुस्बत लोग रखते हैं। वो जानते हैं अगर मैं बेहतर बनना चाहता हूँ तो मुझे बेहतरीन दिमागों के साथ सोचना होगा। सोचो तुम अकेले अंधेरे कमरे में बैठे हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मोमबत्ती है, तुम देख सकती हो मगर बस थोड़ा सा। अब अगर 5 लोग और अपनी मोमबत्तियां ले आए तो वही कमरा रोशन हो जाता है। यही है शेयर्ड थिंकिंग, जहां सबके ख्यालात मिलकर एक बड़ी रोशनी पैदा करते हैं। कोई भी शख्स अकेला कामिल नहीं होता, मगर जब ज़हन जुड़ते हैं तो नामुमकिन काम भी मुमकिन बन जाते हैं। कदर करो। हमेशा ये मत समझो कि तुम सबसे ज़्यादा जानते हो। हर इंसान के पास कोई ना कोई नुक्ता ऐसा होता है जो तुम्हें नया जाविया दिखा सकता है। बेहतरीन लोगों से घिरो। अगर तुम अपने आसपास वो लोग रखोगे जो तुम्हें चैलेंज करते हैं तो तुम बेहतर बनोगे। टीम वर्क सीखो। अकेला इंसान काम मुकम्मल कर सकता है मगर टीम के साथ वो तारीख बना सकता है। अपनी सोच बांटने से मत घबराओ। अक्सर हम डरते हैं कि मेरा आइडिया चुराया जाएगा, मगर हकीकत यह है कि आइडिया बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इख्तिलाफ से सीखो, झगड़ा मत करो। इख्तिलाफ तुम्हारी सोच को वसी करता है। अगर सब तुम्हारी तरह सोचेंगे तो नया कुछ पैदा नहीं होगा।
بے غرض سوچنا، انسیلفش تھنکنگ۔ عظیم لوگ اپنی ذات سے آگے سوچتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب سے طاقتور سوچ کون سی ہے؟ وہ سوچ جو خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہو۔ کامیاب لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں کہ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ جب تم دوسروں کے لیے روشنی بن جاتے ہو، خدا تمہارے لیے سورج جلا دیتا ہے۔ ایک کسان رہتا تھا جو ہر سال اپنی فصل کے بیج گاؤں والوں میں مفت بانٹ دیتا تھا۔ لوگ حیران رہ جاتے، یہ پاگل ہے کیا؟ خود کے فائدے کا بیج دوسروں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، تم اپنی بہترین فصل کے بیج دوسروں کو کیوں بانٹ دیتے ہو؟ کسان مسکرا کر بولا، دیکھو ہوا سب کے کھیتوں سے گزرتی ہے، اگر ان کے کھیتوں میں کمزور فصل ہوگی تو اس کے جراثیم میرے کھیتوں میں بھی آئیں گے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری فصل اچھی ہو تو مجھے دوسروں کے کھیت بھی اچھے کرنے ہوں گے۔ یہی ہے انسیلفش تھنکنگ، جہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بھلائی دوسروں کی بھلائی سے جڑی ہے۔ بے شخص ہمیشہ آگے بڑھتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے لیے نہیں جیتا، میں اثر ڈالنے کے لیے جیتا ہوں۔ یہ سوچ تمہارے اندر سے لالچ، حسد اور مقابلہ بازی نکال دیتی ہے اور ان کی جگہ محبت، خدمت اور تعاون لے لیتے ہیں۔ جب تم دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرتے ہو تم خود بہتر بن جاتے ہو۔ سوچو، ایک موم بتی ہے، وہ اگر دوسری موم بتی کو جلائے تو کیا اس کی اپنی روشنی کم ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ روشنی بڑھ جاتی ہے۔ یہی قانون زندگی کا ہے، تم جتنا بانٹو گے اتنا پاؤ گے۔ پیار، نیکی، علم، خوشی، یہ سب بانٹنے سے بڑھتے ہیں۔ نتیجہ خیز سوچ، بوٹم لائن تھنکنگ۔ سوچ کا اصل مقصد نتائج ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے اتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں مگر صرف چند لوگ ہی کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ سادہ ہے، بہت سے لوگ صرف سوچتے ہیں مگر کامیاب لوگ سوچ کو نتیجہ میں بدلتے ہیں۔ ان کے لیے سوچ ایک شوق نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ وہ جانتے ہیں اگر میری سوچ کسی عمل یا نتیجے میں نہیں بدلی تو وہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ ایک نوجوان اپنے استاد کے پاس آیا اور بولا، استاد محترم، میں سوچتا بہت ہوں مگر کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ استاد نے مسکرا کر کہا، بیٹا آؤ ایک کام کرو، پانی کا ایک گھڑا بھر کر لاؤ مگر اس کے نیچے سوراخ کر دینا۔ لڑکا حیران ہوا مگر کیا۔ جب وہ گھڑا اٹھا کر واپس آیا تو راستے میں سارا پانی بہہ چکا تھا۔ استاد نے کہا، بس بیٹا تمہاری سوچ بھی ایسے ہے، تم بھرتے ہو مگر سنبھالتے نہیں، تم سوچتے ہو مگر عمل نہیں کرتے، اس لیے سب بہہ جاتا ہے۔ تو یہ خوابوں میں نہیں جیتے، وہ اپنے ہر خیال کو نتیجہ خیز سوچ میں بدل دیتے ہیں۔ وہ ہر سوال کے آخر میں ایک ہی بات دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جب تم اپنی سوچ کو نتیجہ سے جوڑ لیتے ہو تمہاری زندگی خود بخود ڈسپلن میں آ جاتی ہے۔ تم ہر فیصلے سے پہلے سوچتے ہو، کیا یہ کام مجھے کامیابی کے قریب لے جائے گا؟ یہی سوچ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ ایک طالب علم پڑھتا رہا مگر مقصد واضح نہیں تھا۔ دوسرے طالب علم نے کم پڑھا مگر ہر دن یہ سوچا آج کے دن کا نتیجہ کیا نکلا۔ پہلے طالب علم نے محنت کی مگر سمت نہیں تھی، دوسرے نے سمت رکھی اس لیے کامیاب ہوا۔ بوٹم لائن تھنکنگ یہی ہے، سمت کے ساتھ سوچنا، نتیجہ دیکھ کر فیصلہ لینا۔ اپنی سوچ کا مقصد واضح کرو، ہر خیال سے پہلے سوچو میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ ٹائم کو ناپو، ضائع مت کرو، جو سوچ نتائج نہ دے وہ تمہارا ٹائم کھا جاتی ہے۔ خود سے ایمانداری کرو، ہر دن کے آخر میں خود سے پوچھو میں نے آج کیا سوچا اور کیا حاصل کیا۔ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یقین مانو تم ان چند لوگوں میں سے ہو جو صرف خواب نہیں دیکھتے بلکہ سیکھ کر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، کامیابی کسی ایک دن کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ ان لمحوں کا مجموعہ ہے جب تم نے ہار ماننے کی بجائے ایک بار اور کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمہارا ہر چھوٹا قدم تمہیں بڑی منزل کے قریب لے جا رہا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سوچ، تمہارا ویژن، تمہاری زندگی بدلتی رہے
تو یہ سفر یہی ختم نہیں ہوتا، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ اگلی ویڈیو میں زبردست بک کا سفر کریں گے، ایک ایسی کتاب جو تمہارے دل، تمہاری سوچ اور تمہارے فیصلوں میں نیا رنگ بھر دے گی۔ تو اگر تم واقعی اپنی زندگی کو بدلنے کے اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہو، اس ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن ضرور دباؤ تاکہ تم اگلی موٹیویشنل بک سیریز کا حصہ بن سکو۔ یاد رکھو، میں صرف کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں زندگی کے سبق بانٹ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے اگلا سبق تمہاری تقدیر بدلتے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئی سوچ اور ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ تب تک سوچو، سیکھو، بدلو، کیونکہ یہی سوچ تمہیں کامیاب بنائے گی۔